رمضان کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد جو ہے یہ مقدس ساتیں جو ہیں وہ ہمارا استقبال کر رہی ہوں گی۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ پوری ہم سب نے ایک اچھا ہمارے ایک مڈل کلاس جو سوسائٹی ہے پاکستان میں، بڑا ایک رمضان کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس ماحول کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ مہنگائی کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس مہنگائی کا اس وقت ہم جس رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، یہ وہ رمضان ہے جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ مہنگا رمضان ثابت ہوگا۔ اتنی مہنگائی کسی بھی رمضان میں، ہر رمضان میں مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ مہنگائی کا ایک طوفان، ایک سیلاب لے کے آئے گا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہہ جائیں گے۔ تو اس کا مقابلہ کرنا ہے مہنگائی، اور مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو ہے نا پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس رمضان کو ہم نے اس رمضان میں بچت کیسے کرنی ہے، رمضان میں ہم نے اسراف سے کیسے بچنا ہے، اس کی سب سے ہم نے ایک لوگوں سے ڈسکس کی، ڈاکٹر سے ڈسکس کی، نفسیات کے جو ہے ماہرین سے ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی، مذہبی لوگوں سے ہم نے جو ہے ڈسکس کی، اور ایک فارمولہ ترتیب دیا کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے رمضان کی عبادات بھی ہو جائیں، رمضان میں اسراف بھی نہ ہو، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے بھی جو ہے وہ نمٹ سکے۔ تو بڑی اچھی رائے سامنے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے افطاری میں یہ طرح طرح کے جو پکوان اور یہ سجاتے ہیں، درجنوں کی تعداد میں افطاری میں جو پکوڑے، تو سموسے، تو چھولے، تو دہی بڑے، اور سارے پھل، شربت، اور پتہ نہیں کون کون سے، اب تو نیا آئٹم پیزا بھی جو ہے وہ افطاری میں رکھا ہوتا ہے، ان سے احتیاط کریں۔ آپ کھجور کھائیں اور افطاری کے فوراً بعد جو ہے وہ ہے کھانا کھا لیں، اس اور پھر دوبارہ رات میں کھانا نہ کھائیں، اس کے بعد آپ سحری میں کھائیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کو اسراف سے بھی بچائے گا، یہ آپ کو فضول خرچی سے بھی بچائے گا، اور یہ جو مہنگائی ہوتی ہے، جو غریب آدمی جو اب آٹا جو کھانا کھا رہے ہیں، جو غریب آدمی کی پہنچ سے کھانا دور ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہنچ کی دوری کو بھی ختم کر دے گا، وہ بھی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا سکے گا۔ ہر آدمی نے تہیہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم نے سادگی سے بنانا، ہم نے زندگی بھر جو ہمارے رمضان ہے ہم نے خوب مزے کے کھانے کھائے، خوب مزے کے ہم نے پکوان بنائے، طرح طرح کے تجزیہ، ہماری جو میز سجتی ہے اس کی تصویر اگر کھینچی جائے تو وہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ کھانے کا مجموعہ پیش کرتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے روٹی اور سالن کھجور سے جو ہے ہم نے افطاری کرنی ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، پھر کچھ دیر کے بعد عشاء تراویح پڑھیں، اور پھر سو جائیں فجر میں، پھر آپ جو ہے کھانا کھا لیں۔ اس سے آپ کی بچت بھی ہوگی، اور پھر ڈاکٹر سے ہم نے بات کی، اس صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے جو ایکسرسائز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے بات کی، انہوں نے بولا یہ جو گیپ آئے گا یہ آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خوشگوار اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے سامنے سے خریداری کرنی ہے، ہم نے مختلف ایسی جگہوں کو دیکھنا ہے کہ جہاں سے جو ہے سستی چیزیں مل رہی ہیں، وہاں سے جا کے جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے خریداری کریں۔ تیسری بات، آپ اگر رمضان میں کئی جوڑے بناتے ہیں نہ بنائیں، ایک جوڑا بنائیں، اور بھی بچوں کا بنائیں، جو بڑے ہیں وہ اپنا جوڑا نہ بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، زندگی بھر آپ نے بنایا۔ اس دفعہ معمول کی صورتحال نہیں ہے، اس وقت آپ ایک جنگی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے، اس قوم کے لیے زندہ رہنا جو ہے مشکل ہو گیا، تو بچوں کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، ان کا ایک جوڑا بنا دیں، بچے بھی خوش ہوں گے، اور جو بڑے ہیں اس دفعہ وہ قربانی دیں، ان کے اندر اتنا برداشت کا مادہ ہوتا ہے، وہ پرانے کپڑے پہن لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اور مہنگائی کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اپنے گھر میں راستے اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور دوسری اہم بات، سب سے زیادہ اہم بات، اپنے اطراف کے لوگوں کا، خاص طور پہ اپنے خاندان کے لوگوں کا، سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی دسترخوان میں تو مغرب میں جو ہے وہ روٹی اور سالن موجود ہے، کہ آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا گھر تو نہیں جو خالی نمک سے روزہ کھولنے پہ مجبور ہو، آپ کے خاندان میں ایسا گھر تو نہیں جس کے بچے جو ہے وہ عید کے دن جو ہے نئے کپڑے نہ پہن سکیں۔ ان باتوں کا بھی آپ نے جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ جو بھیک منگتے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، طرح کے جو ہے یہ جو سیزن لگانے کے لیے کراچی کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ جو فقیری کا سیزن لگتا ہے شہر میں، اور وہ اربوں روپے بٹورتے ہیں، یہ آپ پیسے ضائع کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یا کیا کہتے ہیں مذہبی پہلو بتا رہا ہوں، یہ میں علماء کرام سے بات کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ پیشہ ور گھر کو پیسے دینا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، یہ سنت بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ نے اطراف کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے اہل محلہ کو ان پہ نظر رکھنی ہے۔
تو ہم سب کے گھروں میں اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اگر ہم مدد کریں تو اب ایک تو پیشہ ور گداگری کا جو ہے وہ کمزور پڑے گی، اور یہ پیسے ہمارے اسراف ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، وہ جو ایک دھندا کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ان 2-3 چیزوں کا خیال کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے بہت اچھے گزریں گے۔ ہم اللہ پاک سے دعا ہے کہ رمضان کی جو خیر و برکتیں ہیں، اس کی جو عبادات ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ثواب ہے، جو رمضان کی ثواب ہے جو عام دن سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو ہمیں حاصل ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔